بسم اللہ الرحمن الرحیم مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في الجهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں اور ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو رمضان کے ان مبارک راتوں میں مبارک باتیں سننے کے لیے ان مبارک مجالس میں جمع کرتے ہوئے آ رہا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طریقے سے ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. لیلۃ القدر کی رات ایسی مبارک رات ہے جس کے اندر آدمی عبادت کرے تو اسے اللہ تعالی 1000 مہینوں سے بھی زیادہ جس میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. لیکن یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے اسے اللہ کے رسول نے اور اللہ نے رمضان کے آخری کے 10 راتوں میں خاص طور پر طاق راتوں میں چھپا دیے ہیں. کسی کو نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کون سے رات میں آتی ہے، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو یا پھر 29 کو، پتہ نہیں کب آئے گی. اللہ کے رسول کو علم نہیں دیا گیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ رات جو ہے 27ویں رات ہے، یہ ختم کی رات ہے. اب اس رات کو یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس میں کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں جس میں عمر قضا بھی ہے، 100 رکعت ہے، فجر تک پڑھتے رہتے ہیں. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو فجر پڑھتے ہیں، اب جو اللہ کے توفیق سے محروم ہے وہ جا کر سو جاتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر نہیں معلوم کب ہے، لیکن یہ کس وجہ سے لوگ کر رہے ہیں، کس بنیاد پر یہ چیزیں کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک اثر مروی ہے کہ وہ ان کے زمانے میں ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے 20 پر 7ویں رات ہے. یہ حضرت علی کے دور میں ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے انہوں نے
آثار کے ذریعے سے، دوسرے نشانیوں کے ذریعے سے اپنی رائے دی تھی کہ یہ 20/7ویں رات کو ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے لیے چند نشانیاں بیان کیے ہیں، چند آثار بیان کیے ہیں، بتاتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر کی رات ہے تو اس وقت صبح کے قریب تھوڑی برسات ہوگی اور آسمان تھوڑا سا لال ہوگا، اور خاص طور پر اس کی معرفت کا انحصار نیک لوگوں کے خواب ہے۔ جو لوگ نیک ہیں ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ ملک اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں رات ہے۔ تو حضرت علی تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ 20/7ویں رات لیلۃ القدر کی ہے۔ یہ کبھی بھی یقین کے ساتھ انہوں نے نہیں کہا، بلکہ یہ آثار کے ذریعے سے، نشانیوں کے ذریعے سے، ہو سکتا ہے ان کے پاس نیک لوگ آ کر بتائے ہوں کہ ہم نے فلاں خواب دیکھا، فلاں خواب دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس دن صبح تھوڑی برسات بھی ہوئی ہو، اس وجہ سے انہوں نے بتایا کہ 20/7ویں رات ہے۔ یہ کب بتائے ہیں؟ بعد میں جب رمضان ختم ہو گیا تب بتاتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ ایک چیز رکھ کر لوگ یہ سمجھ گئے ہیں، خاص طور پر جو حنفی مسلک کو مانتے ہیں ان لوگوں کے یہاں یہ بات رائج ہو گئی اور یقین کی حد تک پہنچ گئی کہ یہ 20/7ویں رات ہے۔ بس یہ انتہائی غلط ہے میرے دوستوں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صاف صاف کہہ دیا ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو آپ لوگ آخری کے 10 دنوں میں ڈھونڈو۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی وتر من اللیالی، آپ لوگ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صاف صاف احادیث ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ 20/7ویں رات ہے تو اللہ کے رسول بتا دیتے، اور اللہ کے رسول ایسے معاملات میں بخیل نہیں ہیں، جس میں بھی نیکیاں ہیں، جس میں بھی اچھی باتیں ہیں، یہ اللہ کے رسول لوگوں کے درمیان صاف صاف بیان کرنے والے ہیں۔ تو افسوس کے ساتھ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ لوگ اس رات کو ختم کی رات کا بھی نام دے دیے، ختم ہو جاتا ہے اس میں قرآن۔ اب اس کے بعد دیکھیے کل 28 اور 29 لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کی رات چھوٹی عید ہے، اس کے لیے کپڑے سلاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، اور یہ شعور ہے کہ یہ چھوٹی عید ہے۔ بالکل غلط بات ہے میرے دوستو، اس وجہ یہ ہے کہ لوگ نہیں جانتے، ان کو صحیح تعلیم دینا اشد ضروری ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی جس کا تعلق آج کے اس رات سے تھا۔ اب چلیے میں اصل موضوع کی طرف پڑھتا ہوں۔ گزشتہ کے کئی مجالس سے ہم لوگ اچھے اخلاق کے تعلق سے سنتے آ رہے ہیں، ہم نے کئی احادیث سنے، کئی آیات سنے، کئی صحابہ اور تابعین کے واقعات ہم نے سنا۔ آج کی رات ہم انشاءاللہ ایسے موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں جو انتہائی ضروری ہے اور بہت مہم موضوع ہے۔ اب یہ موضوع ہے آخرت کی یاد، آخرت کے وقت کیا کیا احوال پیش آئیں گے، اور اللہ کے رسول نے احادیث میں آخرت سے کیسے ڈرایا ہے، جہنم سے کیسے ڈرایا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کے تعلق سے بات عرض کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگوں یاد رکھنا، قیامت کے قریب جو خطرناک زلزلے آنے والے ہیں یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ تم لوگ ایک مت سمجھو کہ دنیا کے جو زلزلے ہیں ویسا کوئی چھوٹا زلزلہ ہوگا، نہیں نہیں، یہ زلزلے کا موضوع ہی کچھ اور ہے، یہ خطرناک زلزلہ ہوگا۔ یوم ترونہا، اور اس دن کیا ہوگا؟ لوگ ایسے اپنے قبروں سے نکلیں گے، ایسا ان کا شعور ہوگا گویا کہ وہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، اور ایسا موضوع ہوگا کہ جیسے ہی قیامت کے تعلق سے سنیں گے تو جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بچہ جن دے گی، اور دودھ پلانے والی عورت جو اپنے اہتمام کے ساتھ، انہمات کے ساتھ جو دودھ پلاتی ہے وہ بھی چھوڑ دے گی، قیامت کے بھیانک منظر کو دیکھ کے رہ جائے گی۔ تو قیامت میرے دوستو، آخرت یہ قیامت سے شروع ہونے والی ہے اور انتہائی سنگین موضوع ہے۔ ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، یا پھر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخرت ہے، لیکن دلوں میں بات ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم ادھر سے مرنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، آخرت کے تعلق سے سوچتے بھی نہیں ہیں۔ میرے دوستو یہ بہت بڑا اہم موضوع ہے،
یہ مت سمجھیے کہ آپ ہمیشہ رہ جائیں گے. آپ کی زندگیاں 60-70 سال کی ہیں, اس کے بعد آپ کو ختم ہونا ہے, اور اس کے بعد آپ سنگین مرحلہ آپ کو طے کرنا ہے, اور وہ مرحلہ ہے قبر کا مرحلہ. جب آدمی قبر میں رکھا جائے گا, چاہے آدمی جیسا بھی ہو, قبر اسے دبائے گی, دونوں طرف سے اس کے اوپر سختیاں ہوئیں گی, یہاں تک کہ اس کے پھسلیاں آپس میں ایسے داخل ہو جائیں گی. اللہ کے رسول دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے ایسا کر کر دکھاتے ہیں. اب قبر کیا ہے؟ انتہائی تاریکی ہے, اس کے اندر بالکل اندھیرا ہے, اندھیرا. اب یہ کیا ہے؟ تمام قسم کے کیڑوں مکڑوں کا گھر ہے. اس کے اندر صرف مٹی ہے, مٹی بس. آپ نے کبھی تصور کیا ہے اس؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کو قبر میں رکھ دیا جائے تو کیا حالت ہوگی آپ کی؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موت جب آئے گی تو اس وقت آپ کا کیا مرحلہ ہوگا؟ آپ کے ذہن میں, آپ کے دل میں کیا گزر رہا ہوگا؟ آپ کو کیا دکھایا جا رہا ہوگا؟ میرے دوستو, موت جو ہے انتہائی سنگین مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. انسان کو جب موت آئے گی تو اس کے سکرات کے ساتھ آئے گی, اور ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے انسان دنیا میں اسے احساس نہیں کیا ہے, اسے کبھی بھی شعور نہیں ہوا کہ جب سکرات الموت آئے گا تو اس کا شعور کیسا ہوگا, یہ کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا. لیکن جب اسے موت آئے گی تو انتہائی اذیت, انتہائی تکلیف ہوگی اسے. دنیا کے سب سے بہترین شخص خیر البشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان کو موت کی سکرات آئی, ان کو بھی آئی, انتہائی سختی اور خطرناک مرحلہ اللہ کے رسول سے گزر رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے جن کا چہرہ سرخ ہو گیا اور سر کا درد بڑا شدید تھا, اور اللہ کے رسول اپنے چہرے میں کپڑا ڈال رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں, اپنے چہرے میں پانی ڈال رہے ہیں, پھر اٹھ کر بیٹھ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر لیٹ جا رہے ہیں. بےقراری ہے, بےقراری ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں الا ان للموت سکرات, اے لوگوں خبردار ہو جاؤ, موت کے وقت انتہائی سکرات کا مرحلہ ہے, تکلیف ہوتی ہے. یہ میں سمجھا کہ موت آسان ہے, آئے گی چلے جائے گی, جیسے دنیا کی معمولی دردیں ہیں اس طریقے سے ایک معمولی درد ہے. نہیں, موت کا درد سب سے زیادہ درد ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے دنیا میں. لیکن اس آدمی کو دیکھیے جب اسے موت آ رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کا چہرہ کیسے بدل رہا ہے, اس کے جسم سے کیسے روح کھینچی جا رہی ہے. جس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں ما کنت منہ تحید, یہ ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے تجھے دنیا میں خبر نہیں تھا, تجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ, اور قیامت کے قریب سور پھونک دیا جائے گا, اور وہ دن ہوگا قیامت کا دن. اور قیامت کے دن وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ, اور قیامت کے دن جو آدمی ظالم ہوگا, اور جو نفس ظالم نفس ہوگا, اسے دو ملک کھینچتے ہوئے آئیں گے. اور قیامت جب قائم ہوں گی میرے دوستو, اس کا تصور یہ کیسے ہوگا اللہ کے رسول نے احادیث میں طریقے سے بیان کیا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا, لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے, اور تمام لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کر دیا جائے گا. یہ حشر کا میدان شام میں ہے, جو بالکل چٹیل میدان ہے, جس کے اندر کوئی نشیب و فراز نہیں ہے, اتار چڑھاؤ نہیں ہے, بالکل چٹیل میدان ہے, جس میں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. لوگ جمع ہوں گے, لوگ بھاگ بھاگ کر آئیں گے, اونٹوں میں آئیں گے, بعض لوگوں کو آگ کھینچ کر لائے گی, پورے کے پورے حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے, سب صف میں کھڑے ہوں گے. اب حساب کتاب کا انتظار ہے کہ اللہ رب العزت تشریف لائے اور لوگوں کا حساب کتاب لے. اب اس میدان میں بعض لوگ ہوں گے جو اپنے غلطیوں کی وجہ سے 50,000 سال کھڑے ہوں گے, اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. بعض لوگ ان کا پسینہ ان کے ٹخنے تک ہوگا, بعض لوگوں کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا, بعض لوگوں کا پسینہ ان کے کمروں تک ہوگا, بعض لوگوں کا پسینہ ان کے کھاندوں تک ہوگا, اور بعض لوگ ڈبکیاں مار رہے ہوں گے. اور قیامت کے قریب اس میدان میں سورج بالکل قریب آ جائے گا, اور سورج کی تپتی ہوئی دھوپ, تپتی ہوئی تپش, اس کی گرمی سے لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے, تڑپ رہے ہوں گے, لیکن موت نہیں آئے گی.
ابھی حساب کتاب کا انتظار ہے. یہ ہے حشر کا میدان، اور پورے کے پورے لوگ ننگے ہوں گے جن کے جسم میں کپڑے کا ایک دھاگا بھی نہیں ہوگا. جب اللہ کے رسول یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو فوراً عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول اگر ننگے ہوں گے تو آپس میں دیکھ لیں گے. اللہ کے رسول کہتے ہیں یا عائشہ ان الامر اشد من ذلک. اے عائشہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس چیز کے تعلق سے پوچھ رہی ہو؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ قیامت کا وہ منظر دنیا کے ایک منظر جیسا ہوگا کہ تم لوگ دیکھیں اور غم کا منظر ہے تو غم منائیں، اگر مصیبت کا منظر ہے تو مصیبت کو جھیلیں، یا پھر خوشی کا منظر ہے تو خوشی منا لیں؟ نہیں نہیں، وہ منظر کچھ اور ہوگا، اس کا تصور کچھ اور ہوگا. لوگوں کو آپس میں دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، ہر آدمی کو اپنے اپنے پریشانیاں ہوں گے، اپنے اپنے اعمال یاد آئیں گے، کیے ہوئے گناہ یاد آئیں گے، سب پریشان ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کو کب حساب کتاب شروع ہوگا. یہ ہوگا میرے دوستوں بھیانک منظر حشر کے میدان میں. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، اور اللہ کے پاس ہر نفس کو دو ملک کھینچ کر لائیں گے. ایک ہوگا جو اسے کھینچنے والا، ایک ہوگا جو اپنے پاس کتاب رکھ کر کھڑا ہوگا، بتائے گا کہ یہ ظالم نے فلاں رات یہ کام کیا ہے، یہ ظالم نے فلاں غلطی کی ہے، یہ ظالم نے فلاں کی زمین ہڑپی ہے، یہ ظالم نے فلاں کو ایسے کہا ہے، یہ ظالم نے فلاں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، یہ ظالم نے فلاں کو قتل کیا ہے، یہ ظالم نے لوگوں پر ظلم کیا ہے. وہ بولتے جائیں گے اور اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہوگا آدمی. لقد كنت في غفلة من هذا، اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھ کر اس ظالم کو کہیں گے تو دنیا میں غفلت میں تھا، تو دنیا میں سمجھتا تھا کہ آخرت کا موضوع آسان ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو توحید میں ہے نا، ہم نے تو توحید کا اقرار کیا ہے، درگاہ نہیں جاتے ہیں، دوسرے کام نہیں کرتے ہیں، تو ہمارے لیے جنت مقرر ہے. ہاں دوسرے غلطیاں میں نے کی ہے، لوگوں کا مال ہڑپا ہے، زنا کیا ہے، ظلم کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، ہاں توحید کے ذریعے سے بچ جاؤں گا. نہیں میرے دوست، توحید کے ذریعے سے آپ کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، لیکن آپ کے گناہوں کے بدولت آپ ضرور جہنم کو جائیں گے اگر اللہ چاہے تو. اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کسے معاف کرے گا. احادیث کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن موحدین جہنم کو جائیں گے. لقد كنت في غفلة من هذا، دنیا میں تو اس تعلق سے غفلت میں تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس ظالم کو دیکھ کر فكشفنا عنك غطاءك، ہاں اب معلوم ہو گیا تجھے، دنیا میں ہم نے بہت سنایا تجھے، لوگوں نے آ کر تجھے سنایا، رسول آئے، کتابیں نازل کی، ہم نے تفصیل سے جہنم کے تعلق سے ہم نے بتایا. تو اللہ کے رسول آئے، وہ آ کر تجھے جہنم کیا چیزیں بتائے. جہنم جانتے کیسی ہے؟ جہنم کے اندر جو آگ ہے یہ آگ 70 مرتبہ بجھائی ہوئی آگ ہے. دنیا کی جو آگ آپ برداشت نہیں کر سکتے، اس میں اگر تھوڑی زیادہ تیزی ہے تو آپ کی چمڑی اکھاڑ دی جاتی ہے، آپ منٹوں میں آپ کو پھوسٹ بنا دیا جاتا ہے. یہ دنیا کی آگ ہے، جبکہ یہ آگ 70 مرتبہ بجھائی ہوئی آگ ہے. اور جہنم میں جو آگ ہوگی اسے آپ برداشت بھی نہیں کر سکتے، جس کی گرمی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جہنم کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے، اور جہنم اس کی ایسی آگ ہوگی جس سے وہ اپنے آپ کو کھا رہی ہوگی. انتہائی شرر نزاعۃ للشوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ایسی جہنم ہے جو چمڑیوں کو چوس لے گی، چمڑیوں کو جو ہے منٹوں میں جھلسا دے گی. ایسے آپ کو کھینچ کر لایا جائے گا اور جہنم تکبری کر رہی ہوگی اور آگ کے شرر اس سے ظاہر ہو رہے ہوں گے، آگ اس کے اندر سے اچھل رہا ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے آگ جو ہے ایسی گویا کہ اونٹوں کو پھینکا جا رہا ہے. اگر اونٹ کے سائز کے مطابق اگر شعلے ہو تو اسے پھینکا جائے تو کیسے نظر آئے گا؟ اس طریقے سے جہنم کے اندر سے چھوٹے چھوٹے چنگاریاں یہ سائز کے باہر آ رہی ہوں گی، کھینچ کر لایا جائے. اور جہنم کے اندر ادنا سزا، سب سے کم سزا، قرآن حدیث میں جتنے بھی جنت اور دوزخ کے تعلق سے بیان ہوا ہے یہ بالکل آپ کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے، جیسے آپ ٹیسٹ کے لیے اپنا چھوٹا سا خون دیتے ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے تعلق سے تھوڑا ٹیسٹ بتایا ہے کتاب و سنت میں. اصل کیا چیز اللہ بہتر جانتا ہے. جہنم میں ادنا سزا کیا ہے؟
کہ آدمی کے پیروں تلے 2 انگارے رکھے جائیں گے جس پر اسے کھایا جائے گا. یہ انگارے ایسے ہوں گے جس کی تپش، جس کی گرمی کی وجہ سے آدمی کا دماغ پگھل کے اس کے ناکوں کے ذریعے سے ٹپک رہا ہوگا. یہ ادنا سزا ہے، ادنا. اور اللہ کے رسول جو بیان کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول کے تصور میں ابو طالب ہے اور چاہتے ہیں کہ ابو طالب کا مسئلہ جہنم میں کچھ کم ہو جائے، اس لیے بتاتے ہیں کہ ادنا سزا یہ ہے. تصور کیجئے کہ جہنم میں کیسے سزائیں ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک گڈھا مکہ اور مدینہ کے درمیان جو فاصلہ ہے، یعنی تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ، ایک معمولی گڈھا ہے. اب اس کے اندر عذاب آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مصیبت یہ ہے کہ جہنم میں آپ کو موت نہیں آئے، آپ کو مار مار کے آپ کے کھال کو جھلسا دیا جائے گا، آپ کی چمڑی کو جھلسا دیا جائے گا. جب آپ تڑپ رہے ہوں گے تو آپ کو دوسری نئی چمڑی دی جائے گی، کیونکہ چمڑی ایسی ہے جو احساس کرتی ہے. پھر نئی چمڑی، ہر رات ہر دن نئے نئے چمڑیاں بدلتے رہیں گے اور آپ کو مار مار کے تھکا دیا جائے گا. لا يموت فيها ولا يحيى، یہاں پر نہ جیئیں گے نہ مریں گے، بیچ کی حالت ہوگی. کتنے سال اللہ بہتر جانتا ہے. تصور کیجئے میرے دوستوں، موقع تصور کرنے کا ہے. عقل مند آدمی ان تمام چیزوں کو احساس کرتا ہے اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لاتا ہے. قیامت کے دن آہ آہ کافروں کی طرح چلانے سے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں ان چیزوں کو جان لے اور اس کے مطابق عمل کرے، اس سے بچنے کی کوشش کرے. اور جہنم جسے ملائکہ دیکھتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں جب بھی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس ان کا چہرہ غمگین کا چہرہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول ایک دن پوچھ دیتے ہیں، اللہ جبرائیل آپ کیوں نہیں ہنستے؟ آپ بھی تو آخرکار اللہ کے مخلوق ہے، ہنسنا آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں ہنستا تھا، میں بھی تم لوگوں کی طرح ہنستا تھا، لیکن جب سے اللہ تعالیٰ جہنم بنایا ہے، جب سے میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، میرے چہرے سے تبسم اور ضحک، ہنسنا، مسکرانا سب کچھ ختم ہو گیا ہے. کیا بھیانک ہے جہنم. جبرائیل کہہ رہے ہیں، جبرائیل یہ اللہ کے سب سے سردار ملک ہے، ملائکہ کے سردار ہے، ان کی یہ حالت ہے. کہتے ہیں کہ جہنم میں میں نے جب سے اس کا مشاہدہ کیا ہے میری پوری خوشیاں ختم ہو گئی ہیں، ہنسنا میں نے چھوڑ دیا ہے. ایسا بھیانک منظر ہوگا میرے دوستوں جہنم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ صحابہ ہیں، اچانک ایک دھڑام سا آواز آتا ہے. اللہ کے رسول تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں کیا تم لوگ جانتے ہو یہ آواز کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معجزہ تھا اور صحابہ کی طرف سے کرامت تھی. پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا تم لوگ جانتے ہیں کہ دھڑام سا آواز کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم کو نہیں معلوم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو فوراً اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ جہنم میں ایک پتھر گرا ہے، جو پتھر 70,000 سال سفر کرنے کے بعد 70,000 سال یہ جہنم میں گرتا رہا. 70,000 سال کے بعد اب آ کر وہ اپنے آخری مرحلے کو پہنچا، یعنی بالکل آخری میں آ کر گر گیا ہے. تو وہ آواز آپ لوگ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اور صحابہ کو سنایا تھا تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے. 70,000 سال کا سفر کریں گے تو آپ جہنم کے نیچے پہنچیں گے. یہاں پر ہمیشہ چیخنے کی آوازیں، ہمیشہ رونے کی آوازیں، ہمیشہ بھیانک آوازیں آ رہی ہوں گی جو کفار نکالیں گے. اور جہنم کی آگ کو کیسے بھڑکایا گیا ہے؟ جہنم کی آگ کو ان لوگ انسانوں اور پتھروں کے ذریعے سے بھڑکایا گیا ہے. چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے. اب جو گنہگار ہے، جو زنا کیا ہے، جس نے زنا میں اپنی زندگی گزاری ہے، اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کے سامنے سڑا گوشت ہے، ایک طرف پاک گوشت ہے. پاک گوشت اسے رکھا گیا، اسے نہیں کھا رہا ہے، سڑے گوشت کو کھا رہا ہے. معلوم ہے کہ سڑا ہے، اس کی اذیت اس کی بو سے آ رہی ہے، لیکن اسے اتنا بھی سوچ نہیں کہ اچھا گوشت کھائے، سڑا گوشت کھا رہا ہے. اس کے لیے سزا یہ ہے کیونکہ دنیا میں اس نے حلال طریقے کو چھوڑ کر حرام طریقہ اختیار کیا، تو قیامت کے دن اسے سڑے گوشت کا مزہ چکھنا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہوں گے جو پیں گے، اور کئی ایسے جھاڑیں ہوں گی جس کے سر
جس کے پھلیں بالکل شیاطین جیسے ہوں گے، اور ایسے پھلوں کو ان کے منہوں میں زبردستی گھسایا جائے گا، نگل نہیں سکتے، مسئلہ ادھر اٹک جائے گا تو مار مار کر ان کے پیٹوں میں اتارا جائے گا۔ اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھا کھا کے، جہنمیوں کے گوشت کھا کھا کے، پی 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 کے ان کے پیٹیں بڑی ہو جائیں گی، پیٹ ان سے بڑا ہو جائے گا، چل نہیں پائیں گے تو گر جائیں گے، تو جہنمی جن کو ملائکہ مار کر بھگا رہے ہوں گے وہ لوگ بھاگ کر آئیں گے، اس آدمی کے پیٹ پر گریں گے، اس آدمی کے پیٹ کو جو ہے رون دیں گے اور بھاگ جائیں گے، پیٹ پھٹے گا، خون نکلتا جائے گا، جب پورا خون نکل جائے گا پھر اس کے پیٹ میں خون بھر دیا جائے گا، پھر آئے گا اور جہنمی سے کھود لیں گے، اسے رون دیں گے۔ یہ کون ہے؟ جو سود کھاتا ہے۔ اور عورتیں جو زنا کرتی ہیں، جو بدکار عورت ہیں، جو اب بچے کسی کا ہے کسی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے سینوں کو آسمان میں باندھ دیا جائے گا زنجیروں کے ذریعے سے، اور وہ تڑپ رہی ہوں گی، چیخ رہی ہوں گی، لیکن موت نہیں ہے، بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب اذیت برداشت کرنا ہے، اذیت، اب تکلیف برداشت کرنا ہے، تکلیف اب جھیلنا ہے، جیسے تم لوگوں نے دنیا میں خوشی مچایا ہے اب ادھر جھیلو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا رُق اِنَّكَ أَنْتَ الْكَرِيمُ، اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے لیے رحمان نہیں ہوگا، جہنمیوں کو بار بار کہا جائے گا مزہ چکو، جیسے تم لوگوں نے دنیا میں ہنگامے کیے، دنیا میں برائیاں کی، اب مزہ چکو اس کا۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ کہتے ہیں اَطَّتِ السَّمَاءُ، آسمان چرچرا رہی ہے جیسے جانور چرچراتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں آسمان میں 4 انگلیوں کا موقع، 4 انگلیوں کا گیپ نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی ملک ادھر سجدہ کر رہا ہے۔ آسمان اپنا بوجھ برداشت نہیں کر کے چرچرا رہی ہے، یعنی اتنے ڈھیر سارے ملائکہ ہیں، کئیوں ملائکہ ہیں جو ہمیشہ سجدہ کر رہے ہیں، اور کروڑوں کے ملائکہ ہیں جو ہمیشہ رکوع کر رہے ہیں، اور ڈھیر سارے ایسے ملائکہ ہیں جو اللہ کی پاکیزگی، اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں وَلَا عَلِمْتُمْ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ، کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے بہت ساری چیزیں دیکھی معراج میں، اور اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ بار بار جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کراتے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول کو کئی مرتبہ جہنم دکھایا گیا، کئی مرتبہ جنت دکھایا گیا نمازوں میں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تم لوگ ایسے ہنس کیوں رہے ہو؟ اگر خدا کی قسم تم لوگوں کو معلوم ہو جائے تو میں جانتا ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ میں ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتا، تم لوگ دنیا میں خوش نہیں رہو گے، وہ بھی تو کرنا ہے۔ جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے، اگر تم لوگ جان لے تو ہنسنا چھوڑ دو گے، ہنسنے کے تعلق سے موضوع ہی کوئی چھڑے گا نہیں، ہمیشہ روتے رہو گے، زیادہ سے زیادہ روتے رہو گے۔ اور اس کے بعد عورتوں سے لطف اندوز ہونا اسے چھوڑ دو گے، جو شادی شدہ ہے اس چیز کو بالکل بھول جائیں گے۔ اور اس کے بعد تم لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر سڑکوں میں اتر آؤ گے اور پہاڑ کے چوٹیوں کی طرف دوڑ کر جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو گے، چیختے ہوئے پہاڑوں پر طرف چلے جاؤ گے۔ کیوں؟ کہ ان کے بھیانکیاں ویسے ہیں، ہولناکیاں ویسے ہیں، جسے میں بیان کر دوں تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرے حدیث میں کہتے ہیں اگر کوئی سوداگر اپنی تجارت میں کامیاب ہونا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ راتوں میں تیزی سے سفر کرے۔ جو آدمی تیزی سے سفر کرتا ہے وہ آدمی فلاح پا لیا ہے۔ جیسے تجارت کرنے کے لیے آدمی رات میں پہلے پہر میں جیسے رات ہو جائے نکل جائے سفر پر، اس طریقے سے جو آدمی دنیا میں جیتا ہے چاہتا ہے کہ آخرت حاصل کرے تو ہمیشہ یہ غم میں رہے کہ کب وقت ہوگا، کب مجھے نکلنا ہے، ہمیشہ یہ سوچتے رہے، یہ غم میں رہے، یہ موضوع اس کے ذہن میں پھرتا رہے کہ مرنا ہے مجھے، قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن مجھ سے سوالات کیے جائیں گے۔ کیا سوالات ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 5 ایسے چیزیں ہیں، 4 ایسی چیزیں ہیں جس کے تعلق سے جب تک جواب نہیں دیتے آپ کے پیر وہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ 4 سوالات ہوں گے، جواب دینا ہی ہے۔
سب سے پہلا سوال، یہ جو عمر اللہ تعالیٰ نے تم کو نصیب کیا ہے، جو 60 سال 70 سال 40 سال 50 سال پر مشتمل ہے، اس عمر کو کیسے تو نے استعمال کیا؟ ہر لمحے کے تعلق سے سوال ہوگا، آپ کو جواب دینا ہے۔ ہر موضوع، یہ مت سمجھے کہ کوئی چھوٹا موضوع اللہ نہیں جانتا، نہیں، اللہ کے ملائکہ زیادہ ایکوریٹ ہے، وہ لوگ آپ کے ہر سوچ، ہر تصور کو نوٹ کرتے ہیں۔ آپ کے عمر کے تعلق سے پورے سوالات ہوں گے۔ دوسرا سوال آپ کے علم کے تعلق سے، آپ نے اللہ کے رسول قیامت کے تعلق سے کیا علم حاصل کیا اور اس کے مطابق کیا عمل کیے۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے مال کیسے کمایا، حلال طریقے سے یا پھر حرام طریقے سے؟ حلال طریقے سے ہے تو کیسے صرف کیا ہے آپ نے اپنا مال، حرام طریقے سے ہے تو اس کے تعلق سے پورے کے پورے سوالات ہوں گے۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مضبوط جسم دیا ہے، صحت مند جسم دیا ہے، آنکھ دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، ناک دیا ہے، زبان دیا ہے، ہر چیز دیا ہے اللہ تعالیٰ، اس ہر عضو کے تعلق سے سوال ہوگا۔ آپ نے فلاں عضو کو کیسے استعمال کیا، اللہ کے راہ میں استعمال کیا پھر اللہ کے خلاف استعمال کیے؟ ہر موضوع کے تعلق سے میرے دوستوں سوالات ہوں گے۔ جب تک آپ ان سوالات کے جوابات نہیں دیں گے آپ کو ادھر سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ایسے ڈھیر سارے احادیث جس میں اللہ کے رسول نے قیامت کا حشر، ملائکہ ساتھ کیسے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کیسے اس بندے کو مخاطب کرے گا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، اس سے پہلے تو غفلت پہ تھا دنیا میں۔ فکشفنا عنك غطاءك، ہم نے رسولوں کے ذریعے سے جہنم کے تعلق، قیامت کے تعلق سے پورا علم تجھے دے رکھا ہے، تو جانتا ہے کیا ہوگا۔ فبصرك اليوم حديد، اب تو بڑے غور سے دیکھے گا کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اور فوراً جو ہے ایک دوسرے ملائکہ آ جائیں گے، ملک آ جائیں گے جن کے پاس اس کے تعلق سے پورا لسٹ ہوگا، کہیں گے کہ دیکھو میرے پاس تیرے تعلق سے پورے باتیں ہیں، پوری کتاب ہے میرے پاس، اور ایک کتاب کیا ہے، بالکل ایکوریٹ کتاب ہے، اس کے اندر پورے معلومات ہیں تیرے تعلق سے۔ اور اللہ تعالیٰ اس ظالم کو دیکھ کر کہے گا، اور جو ساتھ دو ملک ہیں ان کو دیکھ کر کہے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، اور اس آدمی کو لے کر جاؤ اور جہنم میں جھونکو اس آدمی کو۔ اور اسی طریقے سے جو زمین میں تکبر کرتا ہے، جو زمین میں نافرمان ہے، مناع للکل خیر، اور جو آدمی ہر قسم کے اچھائی سے روکتا ہے، اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا، اور اسے کھینچ کر لے کر جائیں گے اور جہنم میں جھونکیں گے۔ جب جہنم میں جھونکنے کا موضوع آ جائے گا تو آدمی چیخے گا، کافر چیخے گا، بدکار آدمی چیخے گا، گنہگار چیخے گا، کہے گا کہ اللہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، مجھے تو یہ شیطان بہکا رہا تھا، یہ شیطان مجھے وسوسے میں ڈال رہا تھا۔ وقال قرین هذا ما لدي عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب۔ قال قرینه ربنا ما اطغیته ولكن كان في ضلال بعید، اے اللہ، شیطان کہے گا اے اللہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، یہ خود جو ہے گمراہی میں بہت دور چلا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک دوسری جگہ شیطان کی تقریر نقل کرتا ہے۔ قیامت کے دن شیطان ایک تقریر کرے گا، سورہ ابراہیم کے اندر ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب پورا مسئلہ تم جائے گا، جب اٹک جائے گا آدمی، تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا بالکل حق تھا، ہاں میں نے بھی تجھ سے وعدہ کیا ہے، میں نے اس وعدے کی مخالفت کی ہے۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لكم علی من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ دیکھیے مجھ پر ملامت کرو مت کرو، اب اس موقع پر مجھ پر ملامت مت کرو، میں نے کیا کیا، صرف تجھے ورغلایا، تجھے دنیا کو چمکا کر دکھایا، میں تجھے بلا کر زنا کرو بولا، یا پھر میں نے تجھے شراب پلائی ہے، یا پیالے میں ڈال کر میں نے تجھے پلایا، یا پھر یہ میں نے کہا کہ لوگوں کی زمینوں کو ہڑپتے پھرو، یا پھر میں نے تجھے آ کر والدین کے ساتھ بدسلوکی کر دکھایا ہے۔
میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تجھے ورغلایا ہے، میں نے دنیا کو تجھ کے تیرے سامنے چمکا کر دکھایا، بس یہی میں نے کیا۔ اب ادھر آ کر جو ہے مجھ سے سوال مت کرو، جو بھی غلطی کیا ہے تو نے کیا ہے۔ ما كان لكم علي من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، میں صرف بلایا اور تم لوگ کر بیٹھے۔ فلا تلوموني ولوموا انفسكم، اب مجھ پر ملامت مت کرو، تم لوگ اپنے آپ پر ملامت کرو۔ ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اب تم مجھ پر مت چیخو اور نہ میں تم لوگوں پر چیخنے والا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تم لوگوں کی جو شرک ہے اس سے میں جو ہے بری ہوتا ہوں، میں نے ایسے شرک تم کو کبھی نہیں بلایا۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، شیطان کہہ رہا بلا شبہ ظالمین کے لیے ایسا ہی عذاب ہوگا، جیسے تجھے کھینچ کر لے کر جا رہا ہے نا، ایسا ہی ہوگا ظالمین کے ساتھ۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے، اس کی تقریر ہوگی اس وقت۔ ربنا ما اطغیت، اے اللہ میں نے کبھی بھی اسے ورغلایا نہیں، میں نے کبھی اسے گناہ نہیں کروایا، صرف میں وسوسے ڈال رہا تھا۔ ولكن كان في ضلال بعید، یہ جو ہے بہت دور چلا گیا تھا گمراہی، اس کا جن اس کا شیطان اور دونوں لڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے قال لا تختصموا لدي وقد قدمتم اليكم بالوعید، اب یہاں پر کھڑ کے جھگڑو مت، یہاں پر کھڑ کے جھگڑو مت تم دونوں۔ ہاں میں نے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا ہے شیطان کے کیا رویے ہے، وہ کیسے ورغلا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں، ان کے آنکھوں کے سامنے دنیا کو چمکا کر دیکھا، کیسے؟ عورتوں کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے، بہترین گھوڑوں کے ذریعے سے، یہ تمام چیزیں لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے منہ سے پانی آ جاتا ہے اور گناہوں کو، مختلف قسم کے معاصی کو بڑے آسانی سے کر دیتے ہیں۔ صرف ورغلا ہے ہمیں۔ اب ادھر جو ہے تم دونوں کھڑ کر جو ہے جھگڑو مت، یہ سب کچھ میں نے بتا دیا۔ وقد قدمتم الیکم بالوعید، جو جو ہونے والا ہے میں نے تم کو بتا دیا۔ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، اب ہمارے پاس جو ہے کوئی بات بدلنے والی نہیں ہے، ہم فیصلے سنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا ہمارے پاس کوئی بات بدلنے والی نہیں ہے، سب چیزیں ہم نے لکھ دی ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کو کہے گا کیا کیا تو بھر گئی؟ اس وجہ سے کہے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بنایا تو دونوں نے جو ہے آپس میں جھگڑ لیے۔ جنت کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے، میرے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں نرم تھے، دنیا میں کمزور تھے، دنیا میں مظلوم تھے، ویسے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں۔ اور جہنم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو تکبر کر رہے تھے، زمین میں زوروں سے پاٹے سے رہتے تھے، ویسے لوگ جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کو دیکھ کر کہے گا تیرے لیے میرا وعدہ یہ ہے کہ تجھے ضرور بھی ضرور بھروں گا، اور جنت کو دیکھ کر کہتا ہے تیرے لیے بھی میرا وعدہ ہے کہ میں تجھے ضرور بھی ضرور بھروں گا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جہنم مطالبہ کرے گی، کہے گی کہ اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ تھا کہ تو مجھے بھرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کیا تم بھر گئی، جب جہنمیوں کو بھر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تم بھر گئی، حل من مزید، جہنم کا سوال ہوا، کہے گا اللہ تعالیٰ اور بھی لوگ ہیں، اور بھی لوگ ہیں، کیونکہ وہ آپس میں کھا رہی ہوگی، لوگوں کو کھا کر چبا کے ڈال دے گی۔ تصور کیجئے کیسی ہوگی جہنم، اور پوچھے گی اور لوگوں کو ڈال ہے اللہ، جبکہ یاجوج ماجوج کے لوگوں کو 999% ہوں گے، ان تمام لوگوں کو چاپ دی ہوگی، سب کچھ ہے کھا گئی ہوگی، اس کے باوجود وہ نہیں بھرے گی۔ سوال کرے گی اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو ڈال، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا قدم رکھیں گے جس کے ذریعے سے وہ بھر جائے گی، کہے گی قط قط، بس اے اللہ میں بھر گئی، بس اے اللہ میں بھر گئی۔ اب جنت میں جنتیوں کو ڈالا جائے گا، جنتی جاتے رہیں گے، پھر بھی جنت نہیں بھرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنے کے لیے اس وقت ایک مخلوق کو پیدا کرے گا جس کے ذریعے سے جنت کو بھرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حور ہے، کہا جاتا ہے کہ بالکل جو ہے خوبصورت جو ہے بچے ہوں گے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنت کو بھر دے گا۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جہنم جو ہے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تو بھر گئی تو کہے گی اللہ تعالیٰ اور بھی ہے، اور بھی لوگ ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور نیک لوگوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ،
لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اور یہ جنت ہے ان لوگوں کے لیے جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں اور جو دنیا میں اپنے نفس کی حفاظت کیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا، غیب میں ڈرتا تھا، اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی خالی بیٹھا ہے، کسی جگہ اکیلا بیٹھا ہے، اللہ کو یاد کیا، جہنم کو یاد کیا، جنت کو یاد کیا، اور اس کے آنکھوں سے پانی بہنے لگا، ففاضت عینا، اس کے آنکھوں میں پانی بھر گئے، تو ایسے آنکھوں کو جہنم نہیں چھوئے، ایسے آدمی کو جہنم نہیں چھوئے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اب جو آدمی اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈر رہا تھا، ایسے آدمی کے لیے جنت ہے، اور جس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف غلطی کرنے کے بعد لوٹنے والا دل ہوگا، ویسے دل والے جنت میں جائیں گے۔ ادخلوها بسلام، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دیکھ کر کہے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، امن کے ساتھ، خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہے تمہارے لیے جنت، اور جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہذا یوم الخلود، اس کے بعد کہا جائے گا ہذا یوم الخلود، یہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بچڑے کو لائیں گے، موت کو بچڑے کی شکل میں لائیں گے، اور اس کے بعد اس بچڑے کو ذبح کر دیا جائے گا، کہا جائے گا یا اہل جنہ خلود یا اہل النار خلود، اے جنتیوں تمہارے لیے ہمیشہ کی ہے، اور جہنمیوں تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے ایکسٹرا ایک دوسری چیز دے گا، کہے گا کہ تم لوگوں کے لیے جنت میں جو بھی تم لوگ تصور کرتے ہو سب کچھ مل جائے گا۔ کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتی کو دیکھ کر کہے گا تمنا، یعنی امید کر، امید سوچ، امنگ پیدا کر، یعنی جو بھی سوچنا چاہتا ہے سوچ، جو بھی تو خواہش ہے تیرے دل میں اسے سوچ۔ جب جنتی جو ہے سب کچھ سوچ لے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے جو سوچا ہے اس کے ساتھ 10 گنا لے لے، تیرے دل میں جو خواہش آئی ہے وہ اس جیسے 10 گنا چیزیں میں دیتا ہوں، لے لے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان لوگوں کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے جو چاہیں گے وہ ہے، ولدینا مزید، اور اس کے علاوہ جنتیوں کے لیے ایک مزید ایک چیز ہے، وہ کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کا مشاہدہ کریں گے، اللہ کو دیکھیں گے۔ اور احادیث میں اللہ کے رسول نے جہنم سے بہت ڈرایا ہے کہ جہنم کیسی ہوگی، جہنم کے اندر کیسے ملک ہوں گے، جہنم کے اندر عذاب دینے والے یہ بھی ملک ہوں گے، لیکن یہ لوگ گونگے ہوں گے، ان کو کچھ بھی نہیں سنائی دے گا۔ ان لوگوں کا کام ہے کہ آدمی کو پھچڑیں، آدمی کو مارے، اور وہ کام کرتے رہیں گے، جہنمی چیختے رہیں گے، وہم یصرخون فیہا، چیخیں گے اے اللہ ہم کو نکال، کیسے لوگ ہیں مار پر مارتے جا رہے، چیخ رہے ہیں لیکن سن نہیں رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کے کانوں کو بند کر دیا ہے، یہ لوگ کچھ بھی نہیں سنتے۔ جب جہنمی بیزار ہو جائیں گے تو جہنم کے جو داروغہ ہیں جن کا نام مالک ہے، فرشتے ہیں، ان کو دیکھ کر کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک کب تک یہ مسئلہ چلتے رہے گا، اے مالک کب تک یہ مسئلہ چلتے رہے گا، اللہ سے کہہ دو کہ کچھ نہ کچھ حل نکالے۔ مالک کہیں گے کہ نہیں ہم کو صوفیہ، تم لوگ جو ہے دنیا میں جو کیے ہیں اس کے بدلے میں اب ادھر ہمیشہ رہو، چیخیں گے پکاریں گے، جہنمی ہر طرف دوڑیں گے، لیکن بچنے کا تصور نہیں، آدمی بچ نہیں سکتا۔ ایسے ہوگا میرے دوستوں جہنم۔ اسی لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر میں تم لوگوں کو جہنم کے تعلق سے پورا بتا دوں تو تم لوگ ہنسو گے نہیں، تم لوگ ہنسنا ختم کر دو گے۔ اس لیے اللہ کے رسول بہت کم ہنستے تھے، اور اللہ کے رسول کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ہمیشہ کثرت سے سوچتے تھے۔ جب بھی کوئی آدمی ان کو دیکھے گا یہ محسوس کرے گا کہ یہ کچھ سوچ رہے ہیں، ان کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ اور علماء نے اللہ کے رسول کتنی مرتبہ ہنسے ہیں اس کا جو ہے لسٹ نکالا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صرف 6 مرتبہ ہنسے ہیں، مسکراتے تھے بس، لیکن کثرت سے روتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے جب ہم اللہ کے رسول کی زندگی دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اتنی کثرت سے عبادت آخر کیوں کرتے تھے۔ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں
اللہ غصے میں نہ آ جائے اور میرے پورے اعمال ضائع نہ ہو جائے. قیامت کے دن لوگ آئیں گے، ڈھیر سارا عمل ہوگا ان کا، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، پورا اعمال بیکار ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں لوگوں ہمیشہ اللہ کو راضی رکھو. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا رب کب غصے میں جائے گا. آپ ہر حرکت کرتے وقت سوچو کہ اس سے اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. نہیں معلوم آپ کی چھوٹی غلطی ہو اور اللہ کو وہ چیز غصے میں ڈال دے اور اس کی وجہ سے آپ جہنم میں چلے جائیں. اللہ کو راضی کرنا، اللہ آپ سے خوش رہنا، آپ کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی آپ کے اعمالوں میں ہونا چاہیے میرے دوست. تو پوری زندگی آدمی ایسا بسر کرے اور ہمیشہ یہ سوچ میں رہے کہ اسے مرنا ہے ایک دن. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب آدمی کو ماں کے پیٹ میں، ایک آدمی کو ماں کے پیٹ میں جب وہ پانی کی شکل میں ہوتا ہے تو لوتھڑے کی شکل میں بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کی تقدیر کے متعلق لکھ دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے. اور ایک نیک آدمی ہوگا، جنت کے اعمال ہوں گے اس کے، بڑی داڑیاں ہیں، عبادت کر رہا ہے، کثرت سے عبادت کر رہا ہے. لیکن جب موت قریب آئے گی، مرنے کے قریب آئے گا تو ایک غلطی کرے گا، ایک گھناؤنی غلطی ہوگی اس سے جس کے ذریعے سے وہ جہنم کو چلے جائے گا. کہا جاتا ہے کہ آدمی تھا، نیک آدمی تھا، لیکن کوئی عورت نے اسے پھسلایا تو وہ پھسل گیا، کثرت سے گناہ کرنے لگا. لیکن چند دنوں کے بعد یہ سوچا کہ مجھے دوبارہ پرانا طریقہ اختیار کرنا ہے، توبہ کرتا ہے اور پھر پرانے طریقے میں آتا ہے. لیکن اس کا نفس اسے وسوسے میں ڈال رہا ہے، بار بار وسوسے میں ڈال رہا ہے کیونکہ وہ گناہ کے قریب بھٹک رہا ہے، پھر گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے. تو کرتا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا ایک شکل ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی بہت بڑا عبادت گزار ہے، لیکن اندھیریوں میں جب چھپ جاتا ہے تو آدمی خوب گناہ کرتا ہے، چھکر گناہ کرتا ہے. ایسے آدمی کو موت آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. تو کئی لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں، اتنے پریشانی کیا بات ہے، آپ کی پوری زندگی تو عبادت میں گزری ہے. اور بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو، آخری وقت ہے. لیکن آدمی کی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں نکل رہا، نزع کی حالت ہے، سکرات کی حالت ہے، لا الہ الا اللہ کہہ نہیں پا رہا. لوگ تعجب کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں، لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے. معاملے لوگ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں کہتے. تو آدمی اس نزع کی حالت میں کہتا ہے لوگوں میں تم لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، میں تم لوگوں کے سامنے ایک شکل میں تھا، جب میں اپنے کمرے میں چلے جاتا، جب میں لوگوں کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتا تو کثرت سے گناہ کرتا. اب مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے میری زبان سے کلمہ نہیں نکالنے والا ہے، کلمہ مجھے نصیب نہیں ہونے والا ہے، میں جہنمی ہوں یہ کہتا ہے مر جاتا ہے. آدمی کے منہ سے فیصلہ ہوگا، اس نے اپنا فیصلہ خود سنا دیا. کیوں ہوا یہ؟ اس وجہ سے ہوا کہ یہ آدمی گناہ کر رہا تھا، لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا اور آخری مہلت پر وہ گناہ آڑ آ گئے اور اسے لا الہ الا اللہ کہنے سے روک دیے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جنتی کا عمل کرے گا لیکن آخری موقع پر ایک ایسا گناہ کرے گا جس کے بدولت اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دے گا. حتی لا یکون بینہ وبینہا ذراع، یعنی جنت اور اس کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ ہے، لیکن غلطی اسی گناہ بھی کرے گا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائے گا. اور ایک دوسرا آدمی ہے جہنمیوں کے عمل ہے، اس کے پورے جہنمیوں کے عمل ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب موت قریب آتی ہے اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے تو ایسے نیکیاں کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور اسے جنت میں ڈال دیتے ہیں. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے نیکیاں اچھے ہیں، میں توحید میں ہوں، میں فلاں میں ہوں، میں جنت کو جانے والا ہوں. میرے دوستوں دنیا میں آپ کے لیے گارنٹی نہیں ہے. یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں ہر لمحہ ہر پہلو آپ کو سوچنا ہے، ہر حرکت ہر قدم پر آپ کو سوچ سوچ کر اٹھانا ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ سے کیا ہوگا. یہ مت سمجھے کہ آپ نیک ہیں جنت
کو جانے والے، نہیں نہیں، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نیک آدمی وہ ہے جو تکبری میں ملوث نہیں ہوتا، جو بھی نیکیاں کرتا ہے سمجھتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ سے قبول کر لے، کاش اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیاں ہیں، وہ آ کر اللہ کے رسول سے کہتی ہیں، اللہ کے رسول، جو لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور رو رہے ہوں گے، کیا یہ لوگ وہ ہوں گے جن لوگوں نے کثرت سے گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں، قیامت کے دن جب وہ لوگ رو رہے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے عمل کیے ہیں، اب رو اس وجہ سے رہے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، کہیں کچھ نہ کچھ غلطی اللہ نکال نہ لے، جس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے، جس کی وجہ سے اس کے پورے نیکیاں ختم ہو جائے اور جہنم کو چلے جائے۔ تو مومن وہ آدمی ہے نیکیاں کرتا ہے لیکن نیکیوں کے بل بوتے پر دوسرے گناہ نہیں کرتا، اور جتنے بھی اس کے نیکیاں ہیں اسے سمجھتا ہے کہ بہت کم ہے، اور اپنے گناہوں کو اپنے دل کے اندر جو گناہ کرتا ہے اسے سوچ کر دونوں میں کمپیئر کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے نیکیاں بہت کم ہیں، مجھے اور نیکیاں کرنا ہے۔ نیکیوں کی طرف جب بھی اس کا نظر بڑھے گا وہ کہے گا کہ بہت کم ہے۔ لیکن جو منافق، جو کافر، جو بدکار آدمی ہوگا، گنہگار ہوگا، وہ کہے گا کہ میرے تو نیکیاں اتنے ہیں، فلاں میں اتنے نمازیں پڑھی ہیں، نمازوں کا حساب لگاتا ہے، میں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اس کا لسٹ نکالتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ میرے گناہ جو ہے اتنے تو نہیں ہے نا۔ دیکھیے ایسے غلط فہمیوں میں مومن نہیں رہتا ہے۔ مسئلہ بہت نازک ہے، بہت سنگین ہے، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے لوگوں، تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے اعمال کے ذریعے سے جنت کو چلے جاؤ گے، اور جنت کو جانے کے خواہش میں مت رہنا۔ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جنت آسانی سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ تعالیٰ کی یہ جنت بہت کاسٹلی ہے، بہت قیمتی ہے، معمولی چیزوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جنت کو یہ مت سمجھو کہ آسانی سے حاصل کر لو گے، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ رحمت نہ کر لے۔ تو صحابہ فوراً سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک، آپ کے اتنے نیکیاں، اس کے باوجود آپ کو اللہ کی رحمت کی ضرورت پڑے گی، اللہ کی شفقت کی نظر، اللہ کی جو ہے رحم کی نظر آپ کے لیے ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہاں، حتی انا حتی یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں صحیح بات یہ ہے کہ میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، میرے اعمال، میرے نیکیاں، میرے جہاد، میرا رسالت، میری نبوت، سب کچھ ایک طرف ہے، ایک طرف اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو میں بھی جہنم کو جانے والا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ کی رحمت اسے حاصل ہوگی جو اللہ کے پاس نیک نیتی کے ساتھ پاک دل لے کر آتا ہے۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، بلا شبہ قرآن کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر نصیحتیں ہیں۔ جو آدمی غور سے سنتا ہے اور عقل اور دماغ لگا کر سنتا ہے، یہ آدمی فلاح پا لیتا ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے، قیامت کے دن آئے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، آخری بات، فیصلہ کن بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں عمل کریں اور نیکی کی طرف مائل رہیں۔ اگر آپ جنت کو جانے والے ہیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ جنتیوں کے اعمال آسان ہو جائیں گے آخری دم تک۔ لیکن آپ غرور میں، تکبری میں، اپنے اس میں منڈلائیں اور غلطیاں کریں، برے لوگوں کے ساتھ رہیں، تو یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ اگر آپ ایسے ہی کرتے رہیں گے آخری دم تک، آپ جہنم کو جانے والے ہیں میرے دوست۔ تو جہنم بہت بھیانک چیز ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس کی بہت تفصیل سناتا ہے، قیامت کے ہولنا کی بہت تفصیل سے سناتا ہے۔ آپ چاہیے کہ کوئی وائز جتنا بھی واز کرے، کوئی بیان کرنے والا جتنا بھی بیان کرے، لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ڈر، جو لذت رکھا ہے، صرف قرآن پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے۔ جائیے جا کر پڑھیے قرآن کے آخری سورتیں، جز عم، اور اس کے بعد اس سے پہلے سورہ طور، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، یہ ایسی صورتیں ہیں جو آدمی کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی کم از کم ٹرانسلیشن سے کام چلائے۔ عربی کے اندر اس کے اندر جو لذت ہے، قرآن کا صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا، جیسے مرمٹی پٹکل کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، کم از کم آدمی کو قرآن کے قریب لایا جا سکتا ہے بس۔ تو جو لوگ عربی نہیں جانتے، افسوس
ویسے لوگ کم از کم ٹرانسلیشن سے تو کام چلا لیں، جا کر ان صورتوں کو پڑھیں بار بار، ایسی راتوں میں، ایسی مبارک راتوں میں ایسی چیزوں کو پڑھیں، ایسی چیزوں پر غور کریں۔ ایسی چیزوں پر غور کرنا جو ہے کثرت سے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ایسی چیزوں پر غور کریں گے تو آپ کی عبادت میں بھی چاشنی آئے گی، آپ کی عبادت میں بھی روشنی آئے گی، آپ کی عبادت میں بھی جو ہے فائدہ محسوس ہوگا۔ آدمی ان چیزوں کو نہیں سوچتا ہے، وہ دل غفلت میں جا کر نماز کے لیے کھڑتا ہے تو اس سے نماز سے بوری ہوتی ہے، نماز کو گراں محسوس کرتا ہے، چاہتا ہے کہ جلدی نماز ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، آخری بات یہ ہے کہ جہنم سے بچنا، جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو قیامت کے اس دن اللہ تعالیٰ خاص رحمت میں ہم کو ڈھانک لے، اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون